علی یہ معاملات کی بہتری وہ بھی چاہیے، ایک تناؤ والی جو کیفیت رہتی ہے کہ لگتا ہے عدلیہ کو مخالف فریق ہے، اس سے آگے نکل جائیں گے ہم کہ نہیں نکلیں گے؟ بالکل نکلنا چاہیے، عدلیہ مخالف فریق بالکل بھی نہیں ہے، ہمیں یہ سمجھنا بھی نہیں چاہیے اور ایک بالقطع نہیں ہونا چاہیے۔ میں صرف ایک بات، شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ انڈیپینڈنس اور جوڈیشری پہ حملہ ہے، انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کے ساتھ ساتھ ایبسولوٹ پاور جو ہے، جو ایک خدائی سنڈروم، گاڈ سنڈروم ججز کے اندر آ گیا تھا، اس کا بھی تو کوئی حل نکالنا تھا نا ہمیں۔ کمیٹی بنائی تھی دوسرا یہ شور مچا رہے ہیں سینئر عالیہ نیلم صاحبہ کو جب بنایا گیا اس وقت تحریک انصاف کی سینیورٹی کا پرنسپل جو ہے فالو کیوں نہیں کیا گیا؟ اس وقت کن لوگوں نے شور مچایا؟ اس وقت یہ جو چیز ہمیں سوٹ کرے وہ اچھا ہے، جو سوٹ نہیں کرے گی اس وقت پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی آج یہ سب سے زیادہ حمایتی ہیں، سب سے زیادہ۔ میں نے اس کو ووٹ دیا، میں نے پارلیمنٹ میں تقریر میں کہا کہ یہ ووٹ دینے دو، اس کا مخالفت مت کرو، مخالفت برائے آپ نے ساتھ ہی اس کے اوپر آرڈیننس جاری کر دیا، اس کا بیان کر دیا۔ میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، میں نے انہیں پی ٹی آئی کے ساتھ بات کی اس وقت، نہیں جی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہونا ہی نہیں چاہیے، عدلیہ کی انڈیپینڈنس پہ یہ حملہ ہے۔ سب سے زیادہ مستفید وہی ہوئے جو رو رہے تھے، جس کی وجہ سے آرڈیننس لانا پڑ گیا۔ غلط نہیں لانا چاہیے تھا، میری ذاتی رائے یہ ہے۔ 100% سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ایک بہت بہترین بل تھا۔ آئی ڈونٹ نو پولیٹیکل، ویسے جو سینیورٹی کا پرنسپل ہے پاکستان کے آئین میں، وہ ہائی کورٹ کے ججز پہ لگتا ہے نہ سپریم کورٹ کے ججز پہ لگتا ہے، صرف وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے لگتا ہے۔ یہ میں آپ نے ایک بات کی بات کر رہا ہوں، چیف جسٹس آف پاکستان جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا بھی ایک ہی ووٹ ہے ڈیسینٹنگ نوٹ پہ، اور جو 7 جج بیٹھا ہوا اس کا بھی ایک ہی ووٹ ہے۔ پرنسپل سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میرے سے بھی میں بھی ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے ساتھ بات کر سکتا ہوں نا، میں نے یہ تو نہیں کہنا کہ جو بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں، جو شاہین صاحب کہہ رہے ہیں، یا جو چاہے بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں، میں نے اپنی رائے بھی تو دے سکتا ہوں نا۔ میں ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈ اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ کے ججز اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اگر اوریجنل حالت میں واپس آتا ہے، آپ کا آرڈیننس لیپس کر جاتا ہے، تو اس میں جو 3 جج بیٹھے ہوں گے ان کا نام بھی یحییٰ افریدی ہوگا، منیب اختر ہوگا اور جسٹس بسم اللہ ہونے چاہیے۔ میں تو میرے لیے تو تمام ججز سپریم کورٹ کے ایک برابر ہے۔ چیف جسٹس کے پاس ایڈمنسٹریٹو پاور ہے، باقی قابلیت ان کی لکھائی اگر دیکھیں گے تو کھوسا صاحب بھی شاعری لکھتے تھے، شیکسپیئر کو بیچ میں لے آتے تھے، پھر اس طرح کے ہمیں نے شاعر لگانے ہیں جن کی یہ بتا رہے تھے کہ رائٹرز ہونے چاہیے۔ رائٹرز ججز نے انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے ساتھ، قانون جو ہے نا وہ اندھا ہے، بہرا ہے اور گونگا ہے، اس نے قانون دیکھنا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہنا قانون نے کہ کیونکہ انہوں نے یہ مانگا ہوگا، ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ جو آزاد لڑ رہے تھے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، پی ٹی آئی فریق نہیں تھی، کھیت دھرو کے بیچ میں لا کے فیصلہ دے دیا۔ اب قانون اندھا ہے بھائی، اس نے کاغذ دیکھتے نہیں ہے۔ جب یہ کاغذ نہیں دیکھیں گے، جب قانون ٹی وی دیکھے گا اور قانون باتیں سنے گا اور قانون بولے گا تو پھر وہ قانون نہیں رہے گا، پھر وہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری سوری نہیں ہوگی۔ چلیں انہوں نے اس کا مطلب ہے وہ کیا کہتے ہیں نا، وہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، ریزن آ گئی ہے، 12 جولائی ریزن آ گئی ہے۔ اب آپ کے ساتھ ریزن ایڈمیشن آ گئی ہے نا، جوڈیشری کی بات یہ کر رہے ہیں نا، تو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری میں بھی تو دیکھ رہا ہوں، میری نظر سے بھی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کیا ہے؟ کہ قانون اندھا ہوتا ہے لیکن اس کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں۔